اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز اور دعائے شب، حدیث نمبر 1788، اردو ترجمہ۔ ابن عباس نے کہا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس رہا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی قضائے حاجت کو گئے، پھر اپنا منہ اور ہاتھ دھویا، پھر سو رہے، پھر اٹھے اور مشرق کے پاس آئے اور اس کا بندھن کھولا، پھر وہ دو وضوؤں کے بیچ کا وضو کیا، یعنی نہ بہت مبالغہ کا نہ بہت ہلکا، اور زیادہ پانی نہیں گرایا، اور پورا وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور میں بھی اٹھا اور انگڑائی لی کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا حال دیکھنے کے لیے ہوشیار تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب کا عقیدہ نہ تھا، جیسے اب جاہلوں کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہے۔ اور میں نے وضو کیا اور آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھما کے اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی داہنی طرف کھڑا ہو۔ غرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کو 13 رکعت پوری ہوئی، پھر آپ لیٹ رہے اور سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب سو جاتے تھے خراٹے لیتے تھے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کو صبح کی نماز کے لیے آگاہ کیا، اور آپ اٹھے اور صبح کی نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا، اور آپ کی دعا میں یہ لفظ تھے اللہم سے عزمی لی نور تک، یعنی یا اللہ کر دے میرے دل میں نور، اور آنکھ میں نور، اور کان میں نور، اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور، اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ قریب جو راوی حدیث ہیں نے کہا کہ 7 لفظ اور فرمائے تھے کہ وہ میرے دل میں ہیں، یعنی منہ پر نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ میں بھول گیا۔ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بعض اولاد سے ملاقات کی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ لفظ یہ ہیں، اور ذکر کیا کہ میرا پٹھا اور میرا گوشت اور میرا لہو اور میرے بال اور میری کھال، اور 2 چیزیں اور ذکر کی، یعنی ان سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور مانگا۔ حدیث نمبر 1789، اردو ترجمہ۔ قریب جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کی ماں اور ان کی خالہ ہیں کے گھر رہے۔ ابن عباس نے کہا کہ میں تکیے کے چوڑان میں لیٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی صاحبہ اس کی لمبان میں سر رکھ کر لیٹے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، یا کچھ پہلے یا کچھ بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نیند کا اثر اپنے منہ پر سے اپنے ہاتھ سے پوچھنے لگے، اس کا استحباب ثابت ہوا۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، ان آیتوں کا پڑھنا بھی اس وقت پر مستحب ہوا۔ پھر ایک لٹکی ہوئی پرانی مشق کے پاس گئے اور اس سے وضو کیا، اور خوب وضو کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی آیتوں کا پڑھنا اور منہ سے نیند کا اثر پوچھنا۔ پھر گیا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر کھڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دائنا کان پکڑا، اور اس کو مروڑتے تھے تاکہ بچے کو نیند نہ آئے۔ پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2، پھر 2، پھر 2، پھر 2، پھر وتر پڑھے، پھر لیٹ رہے یہاں تک کہ مؤذن آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر نکل کر صبح کے فرائض ادا کیے۔
حدیث نمبر 1790 اردو ترجمہ مخرمہ بن سلیمان نے بھی اسی اسناد سے یہ روایت کی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانی مشق کی طرف ارادہ کیا اور مسواک کی اور وضو کیا اور پورا وضو کیا، مگر پانی بہت کم گرایا۔ پھر مجھے ہلایا تو میں اٹھا، اور باقی روایت مالک کی روایت کی مثل ہے، یعنی جو اوپر مذکور ہوئی۔ حدیث نمبر 1791 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں میمونہ ام المومنین جو بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے گھر سویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا، سو مجھے پکڑ کر دائنی طرف کر لیا، اور اس رات 13 رکعت پڑھی۔ پھر سو رہے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب سوتے خراٹے لیتے۔ پھر آپ کے پاس مؤذن آیا اور آپ نکلے اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمر نے کہا میں نے یہ حدیث بکیر سے بیان کی تو انہوں نے کہا قریب نے بھی مجھ سے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 1792 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر رہا، اور میں نے ان سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں تو مجھے بھی جگہ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دائیں طرف کر لیا، اور میں جب ذرا اونگ جاتا تو آپ میرے کان پکڑ لیتے۔ پھر 11 رکعت پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے سنتا تھا۔ پھر جب فجر ہوئی تو آپ نے 2 رکعت ہلکی پڑھی۔ حدیث نمبر 1793 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور ایک پرانی مشق سے ہلکا وضو کیا۔ پھر ان سے وضو کے بارے میں بیان کیا کہ وضو بہت ہلکا تھا اور تھوڑے پانی سے کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھ کو پیچھے سے کھینچ کر دائیں جانب کر لیا۔ پھر نماز پڑھی اور لیٹ رہے اور سو گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ پھر بلال آئے اور نماز کے لیے آگاہ کیا اور نکلے، اور صبح کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان نے کہا کہ یہ یعنی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس لیے کہ ہم کو پہنچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور دل نہ سوتا تھا۔ حدیث نمبر 1794 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہا اور خیال رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر نماز پڑھتے ہیں، اور آپ اٹھے اور پیشاب کیا اور منہ دھویا اور دونوں ہتھیلیاں دھوئیں، پھر سو رہے۔ پھر اٹھے اور مشق کے پاس گئے اور اس کا بندھن کھولا اور لگن یا بڑے پیالے میں پانی ڈالا اور اس کو اپنے ہاتھ سے جھکایا اور وضو کیا۔ بہت اچھا 2 وضوؤں کے بیچ کا، یعنی نہ بہت ہلکا نہ مبالغہ کا۔ پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ پھر میں بھی آیا یعنی وضو کر کے، اور آپ کے بائیں بازو کی طرف کھڑا ہوا تو مجھ کو پکڑا اور دائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر آپ کی پوری نماز 13 رکعت ہوئی۔ پھر سو گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سو جانے کو خراٹے ہی سے پہچانتے تھے۔ پھر نماز کو نکلے اور نماز پڑھی، اور اپنی نماز یا سجدے میں کہتے تھے یا اللہ کر دے میرے دل میں نور، اور میرے کان میں نور، اور میری آنکھ میں نور، اور میرے داہنے نور، اور میرے بائیں نور، اور میرے آگے نور، اور میرے پیچھے نور، اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، اور کر دے میرے لیے نور، یا کہتے تھے مجھے نور کر دے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1788 سے
1794 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔